بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ یہاں القرآن کورسز سینٹر میں ہر ماہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام درس قرآن و حدیث کا سلسلہ منعقد کیا جاتا ہے، اور عموماً ہمارے موضوعات اصلاحی و فکری نوعیت کے ہوتے ہیں، اور آج کا درس قرآن و حدیث بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اور آج کے ہمارے اس درس قرآن و حدیث کا موضوع ہے وراثت کی تقسیم کا شرعی طریقہ کار۔ آج اس موضوع کی نشست نمبر 2 ہوگی۔ پچھلے ماہ اس کی نشست نمبر 1 ہوئی تھی، اور ہمارے پچھلے ماہ بھی مدرس تھے مولانا محمد عثمان نبی والا صاحب، اور اس بار بھی وہی ہمارے مدرس ہیں۔ مولانا کا تعارف میں پچھلی مرتبہ بھی کروا چکا ہوں، دوبارہ میں آپ کے سامنے ان کا تعارف پیش کر دیتا ہوں کہ کراچی میں ایک منفرد جامعہ ہے، اس کا نام ہے مدرسہ بیت العلم کراچی۔ تو حضرت مولانا وہاں استاد الحدیث کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آج جن نکات پر مولانا اظہار خیال فرمائیں گے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، مرنے والے کے ترکے میں حقوق کی ترتیب۔ نمبر 2، وصیت کیا ہے۔ نمبر 3، میراث جلد تقسیم کرنے کے نقصانات۔ نمبر 4، میراث کے حقدار کون ہیں۔ نمبر 5، زندگی میں مال تقسیم کرنے کا طریقہ کار۔ نمبر 6، وراثت کا ترکہ معاف کرنے کے احکام۔ نمبر 7، وارث کا اپنے حق سے کم لینے کے احکام۔ تو یہ پوائنٹس ہیں، اور آپ کے سامنے یہ بھی عرض کرتا چلوں میں کہ انشاءاللہ تعالی درس کے اختتام پر موضوع سے متعلق جو سوال و جواب کی نشست بھی انشاءاللہ تعالی منعقد ہوگی۔ میں جناب مولانا سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله۔ اما بعد، پچھلی نشست میں ترکے کی تقسیم کی ترتیب جو ہے وہ ذکر کی گئی تھی، اور یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ ورثہ کون کون ہوتے ہیں، کہ کیا حصے ہوتے ہیں۔ ترکے کی ترتیب میں سب سے پہلے تجہیز و تکفین، کفن دفن، دوسرا قرضوں کی ادائیگی، اور تیسرے نمبر پر وصیت، اور پھر چوتھے نمبر پر ترکے کی تقسیم ہے۔ وصیت سے متعلق ایک اہم بات یہ سمجھ لینی چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر خطبہ دے رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ذی حق کو حق دے دیا، حق والے کو اس کا حق دے دیا۔ الا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ پہلے میراث کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے تو وصیت لازم تھی، وصیت تھی اس وقت، لیکن جب میراث کے احکام آ گئے، وارثوں کے ان کے حصے مقرر کر دیے گئے، تو اب وارث کے لیے وصیت کو منع کر دیا گیا۔ وارث کے لیے وصیت نہ ہونے کے کیا معنی؟ تو وارث کے لیے وصیت نہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ اگر مورث نے وارث کے لیے وصیت کی ہے تو وہ نافذ نہیں کی جائے گی، وہ دیگر ورثاء کی رضامندی پر موقوف ہوگی۔ اور اگر وارث کے علاوہ کسی کے لیے وصیت کی ہے تو وہ تہائی مال میں سے نافذ ہوگی، 1/3 میں سے۔ اور اگر وارث کے لیے وصیت کی تو دیگر ورثاء کی اجازت سے نافذ کی جائے گی۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ وارث کے لیے وصیت میت کی گویا کہ ایک درخواست کی شکل اختیار کر جائے گی، ایک درخواست ہے، ایک خواہش ہے
اب وہ چاہے ورثہ میت کی خواہش کا احترام کریں یا نہ کریں، درخواست دے کی کہ میری خواہش ہے کہ اس کو اتنا دے دیا جائے، لازم نہیں ہوگا۔ چوتھے نمبر پر ورثہ کے حقوق کی تقسیم ہے، کتنا حق کس کو ملے گا، اور پچھلی نشست میں تفصیل سے بات کر چکا تھا اس سلسلے میں۔ قرآن مجید میں احادیث نبویہ میں کتنے حصے وارد ہوئے، 6 حصے ہیں، اور کن کن وارثوں کو ملیں گے وہ بھی ذکر کر دیا تھا۔ ذوی الفروض ہیں، پھر اسبات ہیں۔ آج کی نشست میں انتقال کے بعد ترکے کی تقسیم سے پہلے کے کچھ مسائل ذکر کرتے ہیں۔ ترکے کی بھی تقسیم نہیں ہوئی اور وارث دستبردار ہونا چاہتا ہے کوئی اپنے حصے سے، تو یاد رکھیے گا یہ بات کہ یہ بات پچھلی نشست میں بتائی جا چکی کہ میراث میں جو حصے وہ جبری ہیں، ملکیت میں آنے کے لیے وارث کا اختیار نہیں ہے۔ اس میں کسی کا انتقال ہوا تو اس کی وارثوں میں وہ مال بغیر اس کی رضامندی کے منتقل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر یہ کہے کہ مجھے نہیں چاہیے پھر بھی اس کی ملکیت میں آ جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے قانون ہے۔ تو جب وراثت کے حصے جبری ہیں اور ملکیت اس میں منتقل ہو جاتی ہے وارثوں کی طرف، تو کسی وارث کا یہ کہنا کہ میں دستبردار ہوتا ہوں یہ معتبر ہی نہیں ہے کہ میں میراث سے دستبردار ہوتا ہوں۔ دستبردار تو ہو نہیں سکتا اس لیے کہ ملکیت تو آ چکی ہے۔ ہاں البتہ ملکیت کو منتقل کرنے کے جو دیگر ذرائع ہیں وہ اختیار کر سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، ہبہ کر سکتا ہے، بیچنے کے ذریعے سے اپنی ملکیت کو دوسری کی ملکیت میں ٹرانسفر کر سکتا ہے، ہبہ کر سکتا ہے، لیکن دستبردار نہیں ہو سکتا بلا عوض۔ البتہ ایک طریقہ ہے دستبرداری کا، وہ ہے عوض کے ساتھ، کہ کچھ عوض لے لیں اس کا۔ جیسے ورثہ کسی وارث کو اپنے درمیان میں سے نکالنا چاہتے ہیں کہ میراث سے اس کو ہم نکال دیں، اس کو کوئی چیز دے کر، یا کوئی وارث خود نکلنا چاہتا ہے میراث سے کچھ عوض لے کر، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ مثلا بیٹے چاہتے ہیں کہ ہماری بہن شادی شدہ ہے، اگر اس کو میراث میں رکھتے ہیں تو اس کے شوہر کا انٹرفیئر ہمارے کاروبار وغیرہ میں ہوگا، وہ انٹرفیئر کرے گا، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو میراث سے ہم نکال دیں، تو اس کو آفر دیتے ہیں کہ آپ اتنے چیز دے دو اور میراث میں سے آپ نکل جاؤ۔ یا شوہر یہ کہتا ہے کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں بیٹو، مجھے تھوڑا سا اتنا دے دو بس میرے گزارے کے لیے اور میں میراث چھوڑتا ہوں۔ تو اس طرح کی چیز کو شریعت میں تخارج کہا جاتا ہے، تخارج، کہ کوئی وارث میراث میں سے نکل جائے یا ورثہ اس کو اپنے درمیان میں سے نکال دیں۔ یہ بات پہلے بتائی جا چکی کہ بغیر عوض کے دستبرداری نہیں ہوگی، یہ دستبرداری ہوگی تو اس کا عوض دے گا یہ۔ اور فرض کرے شوہر یہ کہتا ہے کہ مجھے مہر معاف کر دو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں نے مہر نہیں دیا، بس مجھے مہر چھوڑ دو، باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو یہ عوض کے ساتھ دستبرداری ہو گئی۔ یا بیٹی کو بھائیوں نے، میت کے بیٹوں نے اپنے درمیان میں سے نکال دیا، اس کی فیکٹری یا مکان ہے، اس کو کچھ عوض دے کر، چاہے وہ مکان کی شکل میں دیا یا روپوں کی شکل میں دیا، یہ تخارج کہلائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیش آیا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ تو حضرت عثمان نے ان کی اہلیہ کو صلح کے ذریعے سے کچھ مال دلایا تھا، حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اب تقسیم میں یہ ذکر کر دیا تبادلہ، تقسیم کے بعد جب وارث کے پاس مال پہنچ گیا تو ورثہ اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ اب کوئی وارث اپنا حصہ قبضہ کرنے کے بعد تقسیم کے بعد بیچنا چاہے تو اس کے اوپر بیع کے احکام یعنی خرید و فروخت کے احکام نافذ ہوں گے صریح طور پر،
اور وہ اس میں بھی ان چیزوں کا لحاظ رکھا جائے گا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ سونا چاندی یا روپیہ پیسہ ہو تو اس صورت میں اپنا حصہ بیچتے وقت کس چیز کا خیال رکھا جائے گا وہ آپ علماء اکرام سے معلوم کر سکتے ہیں۔ مسئلہ اور پیش آتا ہے تو وہ یہ کہ کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اس نے مکان چھوڑا ہوا ہے، دکان چھوڑی ہوئی ہے، فیکٹری چھوڑی ہوئی ہے، اور چیزیں گاڑی چھوڑی ہوئی، تو عام طور پر ہمارے معاشرے میں تقسیم جلدی نہیں ہوتی، تو ان چیزوں کے استعمال کرنے والے ہوتے ہیں ورثاء میں سے۔ مکان ہے، اس میں کوئی رہائش تو رکھے گا، گاڑی ہے کوئی استعمال کرے گا، فیکٹری ہے وہ کوئی رن کرے گا، چلائے گا، دکان بھی چلائے گا، تو اس کے کیا مسائل؟ تو استعمال کا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ میراث میں ہر وارث دوسرے کے حصے میں اجنبی ہے۔ یہ جملہ آپ یاد رکھ لیں کہ میراث میں ترکہ مشترک ہے، مشترک ترکے میں ہر وارث دوسرے کے حصے میں اجنبی ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ کسی کی ملکیت میں بلا اجازت تصرف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کی ملکیت میں تصرف کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا حکم غصب میں آتا ہے، کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال کرنا گویا کہ غصب ہے، اس کے اوپر غصب کے احکام نافذ ہوں گے۔ اگر کوئی وارث انتقال کے بعد مکان استعمال کرنا چاہتا ہے، گاڑی استعمال کرنا چاہتا ہے یا کاروبار کو چلانا چاہتا ہے، تو جو وارث اس میں شریک ہے ان سے صریح اجازت لینی چاہیے، بلکہ انتقال کے بعد ایک مجلس بلائی جائے جس میں بیٹھ کر مشورہ کریں کہ اب کیا کریں، پھر یہ طے کیا جائے کہ بھائی یہ مکان میں کون رہے گا۔ اگر کوئی وارث مکان میں تنہا رہنا چاہتا ہے یا دو وارث رہنا چاہتے ہیں، باقیہ رہنا نہیں چاہتے ہیں، جیسے بیٹیاں شادی شدہ ہیں وہ اپنے گھروں میں رہتی ہیں، بیٹے چاہتے ہیں کہ ہم مکان میں رہیں، تو پھر ان کو بیٹیوں سے اجازت لینی پڑے گی کہ آپ کا حصہ اس میں ہے اور ہم اس میں رہتے ہیں، اور ان کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ اپنے حصے کے عوض ان سے وہ کرائے کا تقاضا کریں۔ وہ کہہ سکتی ہیں کہ بھائی اس میں تو ہمارا حصہ ہے اور آپ پورے مکان سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ ہمارے حصے کے بقدر ہمیں کرایہ دو، یہ تقاضا کر سکتی ہیں۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں مسئلہ نہیں کوئی، جب تک تقسیم نہیں ہوتی آپ اس مکان میں رہو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، یہ بھی کہہ سکتی ہیں۔ لہذا کسی کی ملکیت میں تصرف کرنا اجازت کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اجازت کے ساتھ تصرف ہے تو پھر جو ڈیلنگ ہوئی اس کا اعتبار ہوگا، کیا ڈیلنگ ہوئی ہے، آیا بغیر کرائے کے رہنا ہے اجازت کے ساتھ، یا کوئی کرائے ہم دیں گے، یا کوئی پارٹیشن بنا لیا کہ ٹھیک ہے میرا حق بنتا ہے، میں فی الحال وقتی طور پہ ایک پارٹیشن بنا لیتا ہوں، میں اس میں رہوں گا، باقی مکان خالی کر دوں گا، تو جو ڈیلنگ ہو اس کا اعتبار ہوگا۔ اور اگر بلا اجازت رہتے رہے، ایک صاحب کا انتقال ہوا تو اس میں ان کے بیٹے مکان میں رہتے رہے، فوراً تقسیم نہیں کی، 6-7 مہینے بعد تقسیم کا سوال آیا تو دیگر ورثاء نے کہا کہ ہمیں کرایہ دو، آپ 6 مہینے تک اس مکان میں رہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اس طرح کرایہ نہیں ملتا، پہلے ڈیلنگ ہونی چاہیے، کرایہ کا معاہدہ ہونا چاہیے، وارث کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہاں رکوں گا تو مجھ سے کرایہ لیا جائے گا، بغیر کرایہ کے میں نہیں رہ سکتا۔ رہنے کے بعد کرایہ مانگنا بغیر کسی معاہدے کے یہ درست نہیں ہے۔ اگر ورثاء کو معلوم ہے کہ یہ مکان میں رہائش پذیر ہے، یہ گاڑی استعمال کر رہا ہے، دکان چلاتا ہے، اور وہ اس کو منع نہیں کرتے، باوجود اختیار ہونے کے ان کو منع نہیں کرتے، تو ان کی طرف سے اجازت تصور کی جائے گی۔ آپ خاموش ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ کہتے نہیں، اختیار بھی آپ کو کہنے کا کوئی روک ٹوک نہیں ہے، پھر بھی نہیں کہتے، تو یہ اجازت تصور کی جائے گی۔ اگر اجازت صراحتاً یا دلالتاً اجازت کے بغیر اگر تصرف کیا تو وہ اس کے احکام پھر الگ ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ مشترکہ ترکے میں مالی فائدہ اٹھانا، کوئی چیز تھی کرائے پہ چڑھا دی، اس کا کرایہ آ رہا ہے، دکانیں کاروبار کر رہے ہیں اس میں نفع آ رہا ہے، سب کا حصہ ہے، فیکٹری ہے اس کو چلا رہے ہیں، اس کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ تو اگر اس میں اجازت کے ساتھ تصرف کیا ہے تو جو ڈیلنگ ہوئی اس کا اعتبار ہوگا۔ اب دیکھیں عام طور پر جو دکان ہے، فیکٹری ہے، وہ میت نے چھوڑی میراث میں،
تو بعد میں جو کام کرنے والے ہوں گے وہ تو یہ خواہش رکھیں گے نا کہ ہمیں اپنے کام کا عوض بھی کچھ ملے. تو انتقال کے بعد ایک مجلس بلانی چاہیے جس میں یہ بات طے ہو کہ کام کون کرے گا، کیونکہ ورثے میں تو سب شریک ہیں اور ہر کسی میں صلاحیت ہوتی نہیں کام کرنے کی. تو یہ کہیں کہ بھائی یہ آپ کا اتنا اتنا حصہ اس میں ہے اور کاروبار کو ہم چلائیں گے، لیکن ہم اپنے کاروبار کو چلانے کی وجہ سے ہم اتنے نفع کا ہم اتنا نفع لیں گے. ہم اپنے حصے کے بغیر نفع نہیں لیں گے بلکہ زیادہ نفع لیں گے کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں اور ساری فیکٹری ہماری محنت کے اوپر چلے گی، لہذا ہم اتنا تقاضا کرتے ہیں. پھر جو آپس میں طے ہو جائے اس کا اعتبار ہوگا. لہذا یہ کرنا چاہیے. ہمارے یہاں یہ نہ عام طور پر جو مسائل پوچھے جاتے ہیں ورثے کے وہ سب کچھ ہونے کے بعد پوچھے جاتے ہیں. جب لڑائیاں ہوتی ہیں نا پھر پوچھتے ہیں، اور اس میں بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا سر پیر نہیں ہوتا، کچھ چیزیں معلوم نہیں ہوتی. لہذا فوری طور پر جو علماء کرام ہیں، ان مسائل کے ماہرین ہیں، ان سے رابطہ کر کے کوئی چیز طے کی جائے. لہذا ڈیلنگ کی جائے باقاعدہ. اگر اجازت سے دلالتاً ہو یا صراحتاً ہو. دلالتاً کا مطلب کہ ورثہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کاروبار کرتے ہیں، منع نہیں کرتے، تو گویا کہ ان کی طرف سے دلالتاً اجازت ہے. تو اجازت سے تصرف کیا لیکن کوئی چیز طے نہیں کی کہ نفع کس کا ہوگا، تو پھر اس صورت میں ہر وارث کو اس کے حصے کے بقدر نفع ملے گا. جو وارث ہیں ان کو حصے کے بقدر نفع ملے گا، اور کام کرنے والے کو اجرت مثل. اجرت مثل کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کام کرنے والے کو تنخواہ پہ رکھے تو اس کو کتنی تنخواہ دے گا، تو اس تنخواہ کو اس کا حقدار ہوگا وہ. یہ اس صورت میں ہے جبکہ کاروبار یا دکان وغیرہ کے تصرفات جو کیے وہ سارے تصرفات اجازت کے ساتھ کیے. اگر اجازت کے بغیر تصرفات کیے، اجازت نہیں لی، تو بغیر اجازت کے تصرف کرنا، یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ غصب کے حکم میں، اس کے اوپر غصب کے احکام لاگو ہوں گے. لہذا اگر کسی نے بغیر اجازت کے مال کو لگایا اور اس میں بڑھوتری ہوئی، نفع ہوا، یا کاروبار کرتا رہا اس میں نفع ہوا، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے مال کو لے کر بغیر اجازت کے اس میں کاروبار کرے اور اس کو نفع ہو، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ سارا مال جو نفع ہے وہ صدقہ کرنا پڑے گا، اور جو مال جس کا ہے اس کو واپس کرنا پڑے گا. نفع صدقہ کر دے، مساکین اور غربا پہ صدقہ کر دے. یہ اس صورت میں ہے جب کہ پیسہ جس کا وہ معلوم نہ ہو کہ کون ہے، مالک معلوم نہ ہو. میراث میں مالک معلوم ہے، ورثہ ہیں، لہذا ان کے حصے کے بقدر جو نفع ہوا ان کو لوٹانا ضروری ہے. اور جس نے کام کیا اس کا اپنا بھی حصہ تھا تو وہ اپنے حصے کے بقدر نفع رکھ سکتا ہے. تو خلاصہ کیا ہوا کہ کام کرنے والا اپنے حصے کے بقدر نفع کا مالک ہوگا، باقی جو سارا نفع ہے وہ ورثہ پہ تقسیم ہو جائے گا ان کے حصوں کے بقدر. اب اس صورت پہ وارث راضی نہیں ہوگا، وہ جھگڑے گا کہ کام میں نے کیا، تو کام تو کیا لیکن اجازت کے بغیر کیا یا منع کرنے کے باوجود کیا. تو اس صورت میں نفع جو ہوگا وہ ورثہ کو دینا پڑے گا. اس صورت میں جب کہ اجازت کے بغیر کام کیا تو کوئی نقصان ہو گیا تو یاد رکھیے گا کہ نفع میں تو ورثہ شریک ہوں گے لیکن نقصان میں شریک نہیں ہوں گے، اس لیے کہ بغیر اجازت کے کسی مال میں تصرف کرنے سے اگر وہ نقصان ہو جائے تو تصرف کرنے والا ضامن ہوتا ہے. تو ضامن کون ہوگا؟ وارث ہوگا جس نے کام کیا، وہ نقصان پورا کرے گا. لہذا یہ مسائل بڑے اہم ہیں، اس لیے بغیر اجازت کے کام کرنے سے پہلے ایک میٹنگ بلائی جائے ورثاء کی، ان کے سامنے ساری صورتحال رکھی جائے کہ یہ صورت بنتی ہے، ہم کیا کریں. ایک اور چیز ہے مشترکہ ترکے میں تعمیرات کرنا. مشترکہ ترکہ ہے، اب وارث اس میں تعمیرات کرنا چاہتے ہیں تو اس کی صورت بھی یہی ہے کہ آپس میں مل کر یہ فیصلہ کریں کہ ہم یہ تعمیرات ہمارے لیے ضروری ہیں کہ نہیں ہیں. یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ تعمیرات ضروری ہیں
پھر یہ طے کریں کہ آیا اس کا خرچہ مال میراث میں سے نکالا جائے گا یا کوئی انفرادی طور پر دے گا۔ اگر مال میراث میں سے نکالا جاتا ہے تو پھر تو کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی انفرادی طور پر دے رہا ہے، مال میراث میں سے خرچ نہیں ہو رہا، کوئی وارث اپنی طرف سے خرچہ دے رہا ہے، تو یہ طے کر لینا چاہیے کہ یہ خرچہ کس نوعیت کا ہے۔ آیا یہ واپس لے گا؟ اگر واپس لے گا تو پھر تقسیم جب ہوگی میراث کی، یہ مکان جب تقسیم ہوگا بعد میں مستقبل میں جب بھی، تو اس کو تعمیرات کا خرچہ پہلے اس کو دیا جائے گا اور نکالنے کے بعد پھر میراث تقسیم ہوگی۔ اور اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے خرچہ نہیں چاہیے، میں فی سبیل اللہ یہ کرنا چاہتا ہوں، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ پھر جب تقسیم ہوگی تو تعمیرات کوئی رقم اس کو نہیں ملے گی، کیونکہ اس نے احسان کیا اور احسان کا بدلہ پھر واپس نہیں لیا تھا۔ اگر بلا اجازت تعمیرات کی، پوچھا نہیں، تو بلا اجازت تعمیر کرنے کی صورت میں جو تعمیر کی ہے اس کا مالک تو تعمیر کرنے والا ہوگا، لیکن اس کو اس تعمیر کی وجہ سے یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ اس پراپرٹی اس مکان کے اندر دوسروں کو روک دے، اس کو حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ وراثت میں سب کا حصہ ہے۔ تو دوسرے ورثہ تقاضا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے حصے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لہذا مکان کے اندر ہم بھی رہیں گے یا اس کو استعمال کریں گے۔ وہ کہ میں نے تعمیر کرا لی تو آپ جو ہمارے حصہ ہے اس میں ہم رہیں گے، آپ اپنی تعمیر کو توڑ دو، یہ تقاضا کر سکتے ہیں، یہ جھگڑے کی نوعیت بنے گی۔ یا یہ تقاضا کر سکتے ہیں کہ ہم مکان کو بیچنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنا حصہ دے دو، تو پھر اس صورت میں تقسیم اگر کی مکان کی، ایسا مکان قابل تقسیم ہے، تقسیم ہو سکتا ہے، اور تعمیر کا حصہ تعمیر کرنے والے کے پاس جا رہا ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر تعمیر والا حصہ دوسرے کی ملکیت میں جا رہا ہے تو وہ صرف اس کو ملبے کی قیمت دے گا، اس نے اجازت کے بغیر اس تعمیر کی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری تعمیر پہ اتنے لاکھ روپے خرچ کیے تم مجھے دو، وہ کہے گا نا آپ نے مجھ سے پوچھا تھوڑی ہے، آپ کو کس نے کہا کہ آپ بنائیں؟ آپ کے گھر میں آ کر کوئی چیز تعمیر کر دے اور کہے کہ میں نے بنایا، آپ خرچہ دے، آپ دیں گے کبھی؟ تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ نے تو پوچھا نہیں تھا۔ تو یہ مستقل جھگڑے کی نوعیت بنے گی، اس لیے بغیر اجازت کے تصرفات کیے تو پھر علماء کرام سے پوچھ کر آپس میں بیٹھ کر کوئی حل نکالا جائے۔ ہاں اگر کسی وارث کو فائدہ پہنچ رہا ہے تعمیرات سے یا اس کے تصرفات سے، وہ اپنی طرف سے کوئی نرم ہاتھ رکھے اور کوئی ڈیلنگ کر لے، چلو کوئی بات نہیں میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں، تو اس کا احسان ہوگا، شرعاً اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ مالی فائدے میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ورثہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کام کریں، کوئی مسئلہ نہیں، دکان چلائیں، فیکٹری چلائیں، جو نفع ہوگا خود رکھ لیں، ہمیں نفع نہیں چاہیے، لیکن ہم اپنا حصہ نہیں چھوڑتے، فی الحال فیکٹری میں ہمارا حصہ رہے گا، جب تقسیم ہوگی پھر ہم لیں گے، تو یہ بھی جائز ہے۔ تو سارا نفع کام کرنے والے کا ہو جائے گا، سارا نفع کام کرنے والا ہوگا۔ جیسے قرض کی صورت ہے، ایک آدمی نے قرض میں کسی کو 10 لاکھ روپے دیے کہ ٹھیک ہے تم میں قرض دیتا ہوں، تم کام کرو، پھر بعد میں مجھے لوٹا دینا۔ اب یہ 10 لاکھ کے 20 لاکھ بنائے اس کے اپنے ہوں گے، قرض خواہ کو تو صرف 10 لاکھ ہی دینے اس کو، تو اس طرح کی نوعیت بنے گی۔ یا کام کرنے والا کہتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے بڑا دیا ہے، میں اپنی بہنوں کو جو دیگر ورثاء ہیں ان کا حصہ فیکٹری میں رکھتا ہوں، اور جو نفع ہوگا ان کے حصے کا پورا حصہ ان کو دے دوں گا، اپنی طرف نہیں رکھوں گا، میں صرف اپنے حصے کا نفع رکھوں گا، ان کے حصے کا نفع مجھے نہیں چاہیے۔ یہ بھی جائز ہے، یہ بضاعت کہلاتی ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ آپ اپنا مال مجھے دیجئے، میں جو بھی نفع ہوگا آپ کے مال کا سارا آپ کو دے دوں گا، میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو ایسا کرتے ہیں، کسی کے احترام کی وجہ سے یا کسی کی ضرورت کی وجہ سے۔ ایک صاحب ایک نیک آدمی کے پیسے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے پیسے دیجئے، میں آپ کو پورا نفع آپ کو دوں گا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس نیک آدمی کے پیسے میرے کاروبار میں شامل ہو جائیں، اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے۔ صحابہ کرام میں بھی بعض لوگ ایسے تھے کہ دوسرے حضرات ان کو کہتے کہ آپ ہمارے ساتھ شرکت کر لیں، اس لیے کہ آپ جو کاروبار کرتے ہیں اللہ اس میں برکت دیتا ہے،
بعض ضرورت مند ہونے کی وجہ سے شریک کر لیتے ہیں. جیسے کوئی بیوہ ہے خاندان میں یا کوئی ضرورت مند رشتہ دار ہے تو ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا حصہ ہے رہنے دیں، میں آپ کو پورا نفع آپ کو دے دوں گا. یہ بھی جائز ہے. اور اگر اپنا نفع زیادہ رکھنا چاہے یہ بھی جائز ہے کہ میں اپنے کام کرنے کے بھی اجرت یا اس کا کوئی حصہ زیادہ لوں گا. یہ ساری باتیں تو وہ تھیں کہ انتقال کے بعد کیا کرنا چاہیے، تقسیم سے پہلے، تقسیم کے بعد. تقسیم کے بعد ورثاء کے حصے جو ہوں گے وہ پچھلے نشست میں بیان کر چکا ہوں کہ 6 حصے قرآن مجید میں وارد ہوئے، ان میں ذوی الفروض 12 ہیں، اس کے علاوہ اسباط ہیں جن کو حصے ملیں گے. آج کل ایک اہم مسئلہ زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے کا آتا ہے. لوگ اپنی جائیداد کو زندگی میں تقسیم کر دینا چاہتے ہیں. میراث میں جو حصے ہوتے ہیں وہ معین ہوتے ہیں. بنگلہ ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، زمین ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے. معین کا مطلب یہ ہے جو آنکھوں سے نظر آتا ہو، آدمی اشارہ کر سکے کہ یہ. اور معین چیز کا کسی کو مالک بنانے کے لیے لفظ معاف کرتے استعمال نہیں ہوتا. اگر مثال کے طور پر میں کسی کو یہ گفٹ کرنا چاہوں تو میں یہ نہیں کہتا میں نے آپ کو معاف کیا. وہ کہے گا بھائی کیا معاف کیا آپ نے؟ کہا جاتا ہے میں نے آپ کو تحفہ دیا، آپ کو ہدیہ دیا. معاف کیا نہیں لکھتے. تو میراث پہ جو وارث کو حصے ملتے ہیں وہ ان کی ملکیت میں آ جاتے ہیں. یہ پہلے بات بتائی جا چکی کئی دفعہ. وہ جبری ہیں، ان کی ملکیت میں ٹرانسفر ہو گئے. اگر کوئی وارث دوسرے کو یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا حصہ معاف کیا تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کہنے سے وہ حصہ معاف نہیں ہوگا، یعنی ملکیت میں ٹرانسفر نہیں ہوگا. ملکیت میں ٹرانسفر کے لیے الفاظ دیگر استعمال کیے جاتے ہیں. لہذا اگر بہن یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنا حصہ معاف کیا تو یہ بہن کے کہنے سے اس کا حصہ معاف نہیں ہوگا. ہمارے یہاں معاشرے میں یہ ہے بہنوں سے حصے معاف کرائے جاتے ہیں اور خواتین سے حصے معاف کرائے جاتے ہیں. حصے معاف نہیں کرانے چاہیے اور معاف کرانے سے معاف ہوتے بھی نہیں ہیں. جو معین چیز ہوتی ہے اس کی تملیک کے لیے شریعت میں دیگر الفاظ ہیں. تحفہ دینا، ہبہ کرنا، بیچ دینا. میں نے اپنا مال آپ کو بیچ دیا، آپ کو تحفہ دے دیا. اگر کوئی وارث اپنا حصہ کسی اور کو دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر تحفہ اور ہبہ اس کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. اب میراث حصے پڑ جانے کے بعد کہ وارث چاہتا ہے کہ اب اپنا حصہ کسی کو دے دوں تو اس کے اوپر ہبہ کے احکام نافذ ہوں گے. اور پچھلی نشست میں یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ فقہ حنفی میں ہبہ میں قبضہ ضروری ہے. اس مثال کے طور پر میں نے یہ کہا کہ فلاں چیز میں نے آپ کو دے دی، آپ نے کہا میں نے قبول کی. اس سے ہبہ تام نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو قبضہ میں نہ لے لیں یا میں آپ کو قبضے میں نہ دے دوں. اگر مورث کا انتقال ہو جاتا ہے قبضہ دیے بغیر اور اس نے لکھ بھی دیا کہ میں نے یہ چیز ہبہ کر دی ہے، گواہ بھی موجود ہیں ان کے سامنے ہبہ کی ہے، لیکن قبضہ نہیں دیا اور انتقال ہو گیا تو یہ چیز مورث کی میراث میں تقسیم کی جائے گی. جس کو ہبہ کیا اس کو نہیں ملے گی. ہاں اس نے کہا کہ میں نے ہبہ کی اور انتقال سے پہلے وہ اس پر قبضہ کرے اور مورث اس کو کچھ نہ کہے تو پھر وہ اس کی ملکیت میں چلی جائے گی، پھر یہ میراث میں تقسیم نہیں ہوگی. یہ مسائل بھی کثرت سے پیش آتے ہیں کہ مورث وارث کو ہبہ کرتا ہے اور قبضہ نہیں دیتا. لہذا یاد رکھیے گا کہ جہاں کسی کو ہبہ کرنا ہو تو علماء کرام سے باقاعدہ رابطہ کر کے اس کی صحیح شکل بنائی جائے. مشترک ترکہ ہے، مشترک مکان ہے، مشترک زمین ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو مشترک چیز اگر قابل تقسیم ہے یعنی تقسیم ہو سکتی ہے، ڈیوائڈ ہو سکتی ہے، تو اس کو بغیر ڈیوائڈ کیے ہوئے، بغیر تقسیم کیے ہوئے کسی کو ہبہ کرنا، اس سے ہبہ تام نہیں ہوگا. اگر کسی کو کہ میں مکان میں سے آپ کو آدھا شیئر آپ کو دے رہا ہوں، آدھا حصہ آپ کو دے دیا
تو اس سے آدھا حصہ اس کی ملکیت میں نہیں جائے گا جب تک آپ آدھا کر کے اس کو نہ دے دیں. یہ ہبہ کا قانون ہے. مشترک چیز جو قابل تقسیم ہو بغیر تقسیم کیے ہوئے وہ ملکیت میں منتقل نہیں ہوگی. ہاں جو چیز تقسیم نہ ہو سکتی ہو تو وہ بغیر تقسیم کیے ہوئے منتقل ہو جائے گی جب اس پہ قبضہ دے دیا جائے. لیکن مشترک چیز پر بغیر تقسیم کیے ہوئے قبضہ، یہ قبضہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. لہذا اس کے مسائل علماء کرام سے پوچھ کر کرنے چاہیے. مشترک چیز ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں تقسیم کے بغیر اس کو ہبہ کروں، تو اس کا ایک طریقہ ہے بیچنا. ایک صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو آدھا مکان دینا چاہتا ہوں لیکن تقسیم نہیں کرنا چاہتا، فی الحال تقسیم میں دشواری ہے، لیکن 50% شیئر میں اس کو دینا چاہتا ہوں. تو ان کو مشورہ دیا گیا بھائی آپ اس کو بیچ دیں. وہ کہتے ہیں میں تو فری میں دینا چاہتا ہوں، میں پیسے کیوں لوں. تو ان سے کہا گیا کہ دیکھو آپ فری میں دے سکتے ہیں تو 10 روپے میں بھی دے سکتے ہیں، آپ کی چیز ہے نا. 1 کروڑ کا مکان ہے، آپ کسی کو مفت میں دے سکتے ہیں تو 10 روپے میں بھی دے سکتے ہیں. تو آپ کچھ بھی رقم لکھ لیں، اتنی رقم میں اپنے بیٹے کو یہ مکان میں نے بیچ دیا. بیچنے کی صورت میں جو قابل تقسیم چیز ہے اس کو تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے. بغیر تقسیم کیے ہوئے حصہ بیچ سکتے ہیں. جیسے ہم کمپنی کے شیئر خریدتے ہیں تو شیئر آدمی خریدتا ہے بیچتا ہے تو کمپنی کے شیئر ہوتے ہیں، وہ تقسیم کیے ہوئے تو نہیں ہوتے، تو اپنا حصہ بیچ دیں. زندگی میں اگر کوئی شخص ورثاء میں کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو اس میں برابری کرنی چاہیے. کمی زیادتی کرنا یہ مناسب نہیں ہے. پچھلی نشست میں ایک حدیث سنائی تھی. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو ایک غلام یا کوئی بھی چیز تحفے میں دی. تو ان کی اہلیہ نے تقاضا کیا کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیں، اس لیے کہ اس سے پہلے ایک چیز دے کر وہ رجوع کر لیا تھا، انہوں نے واپس لے لی تھی. تو چاہ رہی تھی کہ حضور گواہ ہو جائیں گے تو یہ واپس نہیں لے سکے گا. ان کی 2 بیویاں تھیں، تو دوسری بیوی کی نے تقاضا کیا کہ میرے بیٹے کو دو اور حضور کو گواہ بناؤ. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ میں اپنے بیٹے کو اس بیٹے کو ایک یہ دے رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ واپس لے لو. اور پھر آپ نے فرمایا، دوسری روایت میں آتا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ یہ تمہارے ساتھ برتاؤ میں سب برابر ہوں، یعنی ایسا ہو کہ جس کو دیا وہ تو اچھا برتاؤ کر رہا ہے، جس کو نہیں دیا وہ ناراض ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میرے والد میرے دادا کی نماز جنازہ میں نہیں گئے. کیوں؟ بولا میرے دادا نے میراث سے تقسیم نہیں کی، ہمارے چچاؤں کو زیادہ دے دیا. تو بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ آدمی برتاؤ تو دور کی بات ہے، جنازے پہ بھی شرکت کے لیے تیار نہیں. ایک صاحب کے پاس جب بھی جانا ہوتا ہے یہ ہمیشہ یہی بات کو کوئی بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہتے کہ میرے والد صاحب نے اچھا نہیں کیا، میرے بھائی کو دیا مجھے نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد سب تمہارے ساتھ برتاؤ میں اچھی رہے، فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ سب برابری کرو. تو علماء کرام نے لکھا کہ اولاد میں برابری کرنی چاہیے، بیٹے اور بیٹیوں کو حصے برابر دینے چاہیے. آپ دیکھیں، آپ گھر میں کچھ چیز لے کر آتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کوئی کھانا لے کر آئے تو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ بیٹی کو 1 برگر اور بیٹے کو 2 برگر دیں، ایسا تو نہیں ہوتا. تحفوں میں تو برابری ہوتی ہے. البتہ رواجی اعتبار سے کمی بیشی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر بیٹی کے کپڑے ضروری کہ وہ اسی قیمت کے بنے جو بیٹے کے کپڑے بنتے ہیں، تو رواجی کمی بیشی یہ غلط نہیں ہے. ظاہری بات ہے خواتین کے کپڑے مہنگے بنتے ہیں، ان کا میک اپ کا سامان آتا ہے، مردوں کے کپڑے سستے بنتے ہیں، تو اس میں یہ ناانصافی شمار نہیں کی جاتی ہے، اس میں کوئی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں.
لڑکوں کی شادی میں عام طور پر خرچ کم ہوتا ہے، بیٹیوں کی شادی میں خرچہ زیادہ ہوتا ہے، یہ رواج ہی ہے، اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کی چیزیں جو رواج میں ہیں اور اس میں جھگڑے پیدا نہیں ہوتے، آپس کے تعلقات خراب نہیں ہوتے، تو ان میں ایک بچہ ذہین ہے، باپ نے اس کو پڑھنے کے لیے باہر بھیجا، اس کا خرچہ اٹھا رہا ہے، ایک بچہ نہیں پڑھنا چاہتا تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ باپ ظلم کر رہا ہے، کوئی خرچہ دے رہا دوسرے کو نہیں دے رہا۔ تو اس طرح کے خرچے میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، البتہ عام طور پر جو ہدایات دیے جاتے ہیں ان میں برابری کرنی چاہیے۔ اگر زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے کی نیت سے کوئی میراث کے بعد میں میرے بعد جھگڑے پیدا نہ ہو، میں اپنی جائیداد زندگی میں تقسیم کر دوں تاکہ میرے مرنے کے بعد کوئی سوال نہ اٹھے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ لڑکی کو لڑکوں کے برابر دیا جائے، لیکن اگر لڑکی کو جائیداد کی تقسیم کی نیت سے اگر کوئی تقسیم کر رہا ہے تو لڑکی کو ایک حصہ اور لڑکی کو 2 حصے، یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ لڑکے لڑکی کو برابر دیا جائے، لیکن لڑکوں کو 2 حصے دینا بھی جائز۔ تو اس صورت میں تقسیم یہ اگر کوئی وارث کسی وارث کو زیادہ دینا چاہ رہا ہے کوئی مورث، تو وجہ ترجیح ہو تو جائز ہے، وجہ ترجیح ہو تو جائز ہے۔ جیسے ایک بیٹا ہے، ماں باپ اس کے ساتھ رہتے ہیں، باقی سب شادی شدہ ہو کر سب الگ الگ ہو گئے، بیٹیاں الگ ہو گئی، ماں باپ خدمت صرف ایک بیٹا کرتا ہے۔ اب ماں باپ چاہتے ہیں کہ والد چاہتے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد میں اپنی جائیداد سے کچھ حصہ اس کو بطور احسان کے دوں، اس ساری زندگی میری خدمت کی ہے، تو زیادہ دینا کوئی برا نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ ایسی اولاد میں کوئی معذور ہے، باپ کو معلوم ہے کہ میرے انتقال کے بعد اس کو کوئی نہیں پوچھے گا، لہٰذا اس کے لیے کچھ زیادہ حصہ کر دیا، یا ایک مالی اعتبار سے کافی کمزور ہے، دوسرا ماشاءاللہ سیٹ ہے، کچھ بھی وجوہات ایسی ہیں جو زیادہ دینے کے لیے ترجیح کی وجہ بنتی ہوں تو وہ جائز ہے، لیکن بلا وجہ وارث کو محروم کرنے کی نیت سے یا اس کی نافرمانی کی وجہ سے کمی بیشی کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس سے فتنے اور فساد پیدا ہوتے ہیں، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اچھا، ایک اور اہم چیز، زندگی میں آدمی نام کر دیتا ہے، مکان بیوی کا نام کر دیا، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، تو کیا نام کر دینے سے، کسی کے نامزد کر دینے سے وہ ملکیت اس کی منتقل ہو جائے گی؟ تو یہ پہلے بتائی جا چکی بات کہ فقہ حنفی میں ہبہ جو ہوتا ہے وہ قبضے کا بغیر تام نہیں ہوتا، خالی نام کر دیا، بیوی کے نام کاغذات کر دیے، لیکن تصرف میں شوہر کی رہا، مکان کے کاغذات اپنے پاس رکھے ہوئے تھے اور خریدنا بیچنا وغیرہ سارے تصرفات خود اس میں رہائش پذیر ہے، تو گویا کہ دیکھ تو پھر وہ اس کا مالک بنے گا۔ ہاں، اگر کچھ قرینہ موجود ہے کہ کاغذات نام کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اس کے قبضے میں بھی چیز دے دی ہے، نام کرنے کے ساتھ گواہ بنا لیے، بیٹے کو گواہ رہو میں کاغذات اس کو دے رہا ہوں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ جائے کہ یہ بیٹا دیکھو تمہاری ماں کو میں دے رہا ہوں، یہ اس کی ہے، تو یہ کر لینا چاہیے، اس لیے کہ بعد میں کوئی جھگڑے پیدا نہ ہو۔ اگر وضاحت نہیں ہے تو پھر یہ میت کا مال شمار ہوگا، وضاحت نہ ہو تو میت کا مال شمار ہوگا، تو 2 گواہ بنا لے، کاغذات نام کرانے کے ساتھ ساتھ وضاحت کر دیں۔ اچھا، اپنا سامان رکھا ہوا ہے، تصرفات سارے کر رہا ہے اور پھر ہبہ کرتا ہے تو یہ بھی ہبہ نہیں ہوتا۔ مکان میں چیزیں اس کے رکھی ہوئی ہیں، سامان رکھا ہوا ہے، کہ میں مکان آپ کو ہبہ کرتا ہوں، لیکن چیزیں ساری اس کے رکھی ہوئی ہیں، اس کا حل علماء کرام یہ بتاتے ہیں، اگر بیٹے کو مکان دینا چاہتا ہے لیکن اس میں خود بھی رہائش پذیر ہے، اچھا رہائش پذیر ہے وہ بیٹے کا نام کر دیا، یہ مسئلے بھی کئی دفعہ پیش آتے ہیں۔ ایک بیٹا تھا بڑا، شادی ہوئی، باپ نے اس کو الگ کر دیا، درمیانہ بیٹا شادی ہوئی، باپ نے الگ کر دیا، تیسرا بیٹا ساتھ رکھا اور اس کو زبانی کہہ دے یہ مکان تمہارا، لیکن باپ اس کے ساتھ ہی رہتا رہا، باپ کی چیزیں بھی اس میں تھیں۔ اب فتویٰ پوچھتے ہیں تو سب جواب یہ آتا ہے کہ تو باپ کی ملکیت ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ باپ سامان مکان بیٹے کو ہبہ کر دے اور یہ کہہ دے کہ سامان بیٹا یہ تمہارے گھر میں میرا امانت ہے، سامان گھر میں امانت ہے، اس کے اوپر گواہ بنا لے، تو پھر یہ منتقل بیٹے کی ملکیت میں ہو جائے گا۔ اس لیے درخواست یہ ہے
کہ ہم کوئی بھی کام کریں میراث سے متعلق، آپ نے اندازہ لگایا ہوگا اس میں کافی باریک مسائل ہیں، تو عام طور پر لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں، بلکہ بعض لوگ تو اور بھی جرأت کر بیٹھتے ہیں، مسئلے معلوم نہ ہونے کے باوجود تقسیم شروع کر دیتے ہیں دوسروں کی۔ لہذا بعض ایسی برادریاں ہیں جو خدمت کرتی ہیں، ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں، خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن شرعی مسائل سے واقف نہیں ہوتے، اور وہ کیا کرتے ہیں، اپنے درد اور اپنے ہمدردی کی بنیاد کے اوپر کوئی کام کر بیٹھتے ہیں، لیکن شرعی نقطہ نگاہ سے وہ صحیح نہیں ہوتا، تو حقدار کو حق پہنچتا نہیں ہے، صحیح غلط فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے درخواست یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں تو علماء کرام سے جو ان مسائل کے ماہرین ہیں ان سے پوچھ لیں۔ ہر چیز ہر کسی کو نہیں آتی، لہذا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عام علماء کرام کو معلوم نہیں ہوتی، ان کے لیے ماہرین ہوتے ہیں، تو جو ان مسائل کے ماہرین علماء بہت ہے، الحمدللہ ہمارا ملک خاص طور پر ہمارا شہر، اس میں اللہ پاک نے وافر مقدار ویسے علماء کرام پیدا فرمائے جو ان مسائل سے بخوبی واقف ہیں، کمی نہیں ہے، پوچھنے والوں کی کمی ہے، تو آپ ان سے پوچھیں، ان سے معلوم کریں، بغیر فیس کے وہ آپ کو سارے مسائل حل کر کے دیں گے۔ اب اس سے متعلق کوئی سوالات ہوں آپ حضرات کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، سوالات کے لیے فرمائے تحریری سوالات ہوں۔ جزاکم اللہ مولانا محمد عثمان صاحب۔ ہمارے یہاں کا فارمیٹ ہے کہ سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے تو سوالات تحریری ہوتے ہیں، تو ابھی انشاءاللہ تعالی یہ سوالات جو سوال نامے تقسیم کیے جا رہے ہیں آپ حضرات کے درمیان اور خواتین میں بھی، جن حضرات کے بھی سوالات ہوں موضوع سے متعلق تو وہ کر سکتے ہیں۔ اس دوران جو آپ سوالات لکھ رہے ہیں میں چند اعلانات ہیں وہ بھی کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا میرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگلا درس قرآن و حدیث 12 فروری اتوار کو منعقد ہوگا، اور یہ اس موضوع پر ہماری یہ نشست دوسری نشست فائنل تھی۔ اس موضوع پر ہمارے یہاں درس قرآن و حدیث کا سلسلہ پورا ہوا، اور آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ الحمدللہ پچھلا جو ہے درس قرآن و حدیث جو ہمارے یہاں ہوا تھا اس کو فیس بک پر تقریباً 1,68,000 لوگوں نے دیکھا۔ الحمدللہ یہ صرف القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کا جو صفحہ تھا فیس بک کا اس کی بات بتا رہا ہوں میں۔ اس کے علاوہ JTR میڈیا کے صفحے پر ہزاروں لوگوں نے دیکھا، درسقرآن.com پر ہزاروں لوگوں نے دیکھا۔ انشاءاللہ تعالی آج کا درس قرآن و حدیث بھی شام رات 8 بجے درس یہ انہی صفحات پر نشر کیا جائے گا، اور یہ موضوع بڑا ٹیکنیکل ہے، آپ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ بھی اسے سننا دیکھنا چاہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس درس قرآن و حدیث کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنے احباب میں اس کو شیئر کریں، تاکہ یہ انتہائی نازک مسئلہ ہے وراثت کا اور اہم مسئلہ ہے شریعت میں، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے ہمارا پیغام پہنچ جائے۔ اور دیگر یہ کہ کچھ ہمارے ساتھی ہیں یہاں، انہوں نے مجھ سے خصوصی درخواست کی ہے کہ ان کے والدین یا ان کے دیگر جو اقارب وہ بیماری سے دوچار ہیں، مختلف بیماریوں کا شکار ہیں، تو ان کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے۔ مولانا جو دعا کروائیں گے تو ہمیں آمین کہنی ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجل مستمر نصیب فرمائے۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں، خواتین ایسی ہیں جو مالی مشکلات کا شکار ہیں یا یہ ایک دیگر مسائل سے دوچار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی جو یہاں درس قرآن و حدیث میں شریک ہوتے تھے اب اس دنیا میں نہیں ہیں، تو ان کے لیے بھی ہمیں ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ خاص طور پر ہمارے ملک پاکستان جو اقتصادی مشکلات کا شکار ہے اس وقت، اور سیاسی جو ہے عدم استحکام کا شکار ہے، ہمارے ملک کے لیے بھی ہمیں خصوصی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو استحکام نصیب فرمائے۔ جن جن حضرات نے اب سوالات لکھ لیے ہیں یہ عبدالرشید بھائی کو اور دیگر جو ساتھی کھڑے ہوئے ہیں سوالات لینے کے لیے ان کو دے دیں، مولانا جو ہے جوابات کا آغاز فرمائیں گے اور پھر اس کے بعد دعا ہوگی۔ اس کے باوجود بعض اوقات جو ہے کچھ چیزیں تشنہ رہ جاتی ہیں
اور جن حضرات کو اس تشنگی کا احساس ہو تو وہ دعا کے بعد جو ہے مولانا سے بنفس نفیس مل کر جو ہے بات چیت کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایک سوال یہ آیا کہ عرض یہ کہ ماں نے اپنی بیٹی کو ایک فلیٹ دلایا، اب انتقال کے بعد کیا اس بیٹی کو حصہ ملے گا؟ دیکھیے زندگی میں جو بھی چیز دی جائے وہ ہبہ ہے، اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وراثت ہوتی ہے مرنے کے بعد. تو زندگی میں اگر کسی نے دے دیا کسی وارث کو کوئی چیز تو وراثت میں تو اس کو حصہ باقاعدہ پورا حصہ ملے گا ہی ملے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی میں ایسا کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے. تو اگر حدیث آپ کو سنائی تھی، اس کی روح علماء کرام فرماتے ہیں کہ ورثاء میں برابری کرنی چاہیے. اگر کسی نے برابری نہیں کی ناسمجھی کی وجہ سے، مسائل سے ناوفے کی وجہ سے، تو نافذ ہو جائے گا. وہ جس کو مالک بنایا زندگی میں وہ اس چیز کا مالک بن جائے گا. انتقال کے بعد جو اس کی وراثت ہے اس میں اس کا پورا حصہ ہوگا، اس میں کمی نہیں ہوگی. تو یہ جو بیٹی کو فلیٹ دے دیا زندگی میں، تو اس خاتون کے انتقال کے بعد بھی اس کی وراثت میں بیٹی کا برابر پورا حصہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی. دوسرا یہ کہ آیا زندگی میں اس نے یوں کہہ دیا کہ میں تمہارے میراث کے بدلے تمہیں دے رہی ہوں، مرنے کے بعد تمہارا حصہ نہیں ہوگا، اور وارث نے اس کو قبول کیا. تو اکثر علماء کرام کی رائے یہی ہے، جس میں دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم کراچی اور دیگر جتنے بھی دارالفتہ ہیں، اکثر کی رائے یہی ہے کہ اس صورت میں بھی وارث کا حصہ باقاعدہ باقی رہے گا. اس کہنے سے وارث کا حصہ ختم نہیں ہوگا. ایک اگلا سوال یہ ہے کہ کیا پاگل یا ذہنی توازن جس کا نہ ہو اس کو وارث ہوگا؟ جی وارث ہوگا، یہ اس کو پورا حصہ ملے گا. جس کی صرف ایک بیٹی ہو اس کا ورثہ کیسے تقسیم ہوگا؟ دیکھیے بیٹی اگر ایک ہے تو میت کے ماں باپ، میں نے پچھلے نشست میں یہ بات کی تھی کہ 6 وارث ایسے ہیں جو ہر صورت میں وارث ہوتے ہیں. یہ ماں باپ، بیٹا بیٹی اور میاں بیوی. تو انتقال جس کا ہوا، اگر اس کی ایک بیٹی ہے، اگر مرد کا ہوا ہے تو بیوی نہیں ہے، بیوی کا انتقال ہوا تو شوہر نہیں، صرف ایک بیٹی ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، تو بھائی بہنوں کو حصہ ملے گا. اگر بھائی بہن بھی کچھ نہ ہو تو پھر اس صورت میں تنہا بیٹی تمام ترکے کی وارث ہوگی. اگر بھائی بہن ہوں گے تو نصف حصہ، آدھا حصہ ایک بیٹی کی صورت میں 50% یہ بیٹی کو ملے گا، باقی 50% بہن بھائیوں کو ملے گا. دیکھیے ورثے میں ایک موجود نہیں کوئی رابطہ ممکن ہے، اس صورت میں اس کے حصے کا کیا کیا جائے؟ دیکھیے اس صورت میں اس کے حصے کو محفوظ رکھا جائے، فی الحال تقسیم نہ کیا جائے. جب بالکل امید منقطع ہو جائے تو اس صورت میں اس کو حصہ بعد میں مناسب جگہ اس کو دے دیا جائے. انہوں نے یہ پوچھا کہ بعض لوگ میراث کے مسائل یا کسی بھی قسم کے مسائل پوچھتے ہیں، جب ان کی مرضی کا مسئلہ معلوم نہیں ہوتا پھر کسی اور سے رجوع کرتے ہیں. دیکھیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ اور جگہ سے معلوم کرنا اس لیے کہ ہمیں صحیح مسئلہ معلوم ہو جائے، مزید وضاحت ہو جائے، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. آدمی بیمار ہوتا ہے تو مختلف ڈاکٹروں سے اوپینین لیتا ہے کہ بھئی میں کیسے علاج کراؤں، تو یہ تو برا نہیں. لیکن خواہشات کی وجہ سے کہ میں جیسا چاہتا ہوں ویسا مجھے جواب مل جائے تو جس سے بھی جا کر پوچھ کر لے لے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ گناہ گار ہے. کسی عورت نے اپنے زیورات میں پرچیاں ڈالی، زیادہ زیورات میں بیٹی کے نام کی پرچیاں ڈالی گئی، تو کیا اس عورت کے مرنے کے بعد زیورات کے ساتھ؟ دیکھیے میں نے پہلے عرض کر دیا شروع میں ہی کہ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. تو یہ خاتون نے جو پرچیاں ڈال دی کہ میری بیٹی کو اتنا دے دینا اور فلاں بیٹے کو اتنا دے دینا، تو یہ وصیت ہے. اس کا اعتبار اس طرح ہوگا کہ ورثاء اگر چاہتے ہیں اس کو نافذ کرنا تو نافذ کریں، نہیں چاہتے تو پھر وہ قاعدے کے مطابق تقسیم ہوگی. جو بچہ گود لیتے ہیں ان کا وراثت میں، دیکھیے گود لیے بچے کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا. اگر آپ نے بچے کو پالا تو زندگی میں جو دیں گے وہ اس کا مالک ہوگا، انتقال کے بعد جو دیگر وارث ہیں ان کو ملے گا، بچے کو نہیں ملے گا. مکان میں شوہر، بیوی اور 3 بیٹے رہتے ہیں، کیا شوہر اس کی بیوی کو گفٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کی ملکیت بیوی کو نہیں ملی، صرف نام گفٹ ہو جاتا ہے، یہ جائز ہے؟ دیکھیے اگر بیوی کو گفٹ کرنا چاہتا ہے تو باقاعدہ گفٹ کریں، جو شرعی طور پر ہے، قبضہ دے، نام بھی کرائے اور قبضہ بھی دے اور گواہ بھی بنا لے کہ میں اپنی بیوی کو یہ دے رہا ہوں، آپ گواہ رہو. اگر اس طرح نہیں کہ صرف نام کرا دیا اور قبضہ وغیرہ نہیں دیا، تصرفات کا مالک نہیں بنایا،
تو وہ ہبہ دام نہیں ہوگا، پھر وراثت پہ تقسیم ہوگی. یہ بعد میں پوچھ لیجیے گا، یہ جو مسائل ہے تو ان کی وضاحت چاہیے. اور کسی کوئی مسئلہ ہے؟ یہ فرماتے ہیں کہ ایک بیٹا ہے جو شادی شدہ ہے اور 2 بیٹیاں ہیں اور بیوی ہے. زندگی میں زیادہ تقسیم کرنا چاہتا ہوں. جو زندگی میں زیادہ تقسیم کرنے کے لیے بہتر تو یہ کہ آپ اپنے لیے زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کی چیزیں اپنے پاس رکھ لیں، ضرورت کے بقدر سرمایہ بھی اپنے پاس رکھ لیں، اور اس کے علاوہ جو چیزیں آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں اس کے 2 طریقے میں نے آپ کو بتائے کہ بیٹیوں میں برابری کر کے تقسیم کر دیں یا بیٹوں کو بیٹیوں سے دگنا دے دیں. یہ جائز ہے. دعا فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو معاشی استحکام نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ مہنگائی اس قدر ہو گئی کہ عام آدمی کا گزارا مشکل ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ رحم و کرم فرما. یا اللہ رحم و کرم فرما. یا اللہ کسی کا محتاج نہ فرما. یا اللہ تادم حیات اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنا محتاج فرما، کسی مخلوق کا محتاج نہ فرما. یا اللہ ہمارا آپ سے تعلق جو ہے اللہ اس کو ختم نہ فرما. یا اللہ دین اسلام پہ قائم فرما. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.